مجھے کئیوں نے کہا مولانا صاحب اب ٹھاٹ، میں نے کہا مجھے اللہ دے میں اس سے زیادہ ٹھاٹ سے چلوں. بالکل ہم اس سے زیادہ ٹھاٹ سے چلیں، ہم تو تان بان سے چلیں. ہمارے یہ دیکھو مقابلہ کس سے ہے. اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ گئے ہیں، مکے والوں نے کہا صحابہ کمزور ہو گئے ہیں، مدینے کے بخار نے لاغر کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے طواف 3 ایسے اکڑ کے چلو، مکے والوں کو پتہ چلے کہ ابھی یہ لڑ سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کلف، میں کہ تسی نہ لاؤ، یا میرے یہاں لڑو یا انجی تو بابے بن کے چلو. بس تمہیں گبرو ہونے کا فائدہ کی ہے؟ بوڑھوں کی طرح چلو، بوڑھوں کی طرح، تاکہ تمہیں نہ کوئی چیلنج کرے نہ چھیڑے، ہمیں میدان میں اترنے دو. میں بات غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک. میں نے کہا بھی ہماری طرح کام کرو، ہماری طرح جوان بن کے چلو. جب جوانوں والے کام نہیں کرنا، لوگوں کو دھوکہ مت دو. لوگ تمہیں جوان سمجھ کے تمہیں بلا لیں گے، تو نہیں میں 55 سال تھا یہ پھر داڑھی بس یہ تھے، میں کہ چلو ٹھیک ہے. کیوں دھوکے دیتے ہو؟ ہمیں پوری دنیا میں کوئی بندہ بتائے جس نے ہمیں آواز دی، ہم نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں. جس فتنے نے سر اٹھایا، ہم نے کہا ہم موجود ہیں. جس بندے نے بات کی، میں نے کہا ہماری دلیل موجود ہے. آؤ نا، یوں نہیں آ سکتے، بس پھر چھوڑو. ہمیں اللہ دے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، مجھے اللہ پیسے دے میں ہیلی کاپٹر رکھوں، مجھے خدا پیسے دے میں تو پرسنل جہاز رکھوں، مجھے تو اللہ دے ہم تو دنیا کو دوڑ کر بتائیں کہ دین کا کام ہم کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہماری طبیعت ہے. ہمیشہ فلاں مولانا صاحب جی بہت نیک ہیں، 40 سال سے سبق پڑھا رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں. 40 سال سے ہمارے گاؤں کے خطیب ہیں، سائیکل پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا صبح جو مزدور جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کہو بہت نیک آدمی ہے، بیچارہ بوڑھا ہو گیا ابھی تک موٹر سائیکل نہیں لے سکا. کہو یہ غریب، یہ مزدور بہت نیک ہیں، یہ صبح پیدل منڈی میں جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بہت غریب ہیں، پیدل جاتے ہیں. مولانا صاحب بہت نیک ہیں، یہ پیدل جاتے ہیں. یہ سارا پروپیگنڈا اس لیے ہے تاکہ مولوی صاحب اچھی گاڑی نہ لیں، لوگ کہیں گے یہ تو دیکھو کیسا مولانا ہے، اچھی گاڑی ہے، کیسا مولانا ہے. میں نے کہا نا، ہم پروپیگنڈوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑاتے ہیں. تم نے جو کہنا کہو، ہم جئیں گے تو ٹھاٹ سے، مریں گے تو ٹھاٹ سے انشاءاللہ. یہ کیا ہوا؟ ہم اسی طرح جئیں گے. بھائی اس کسی کو سٹائل پسند ہے آ جاؤ بیعت کرو، نہیں پسند خان کا چھوڑ کے دوڑ جاؤ، کوئی اور جگہ تلاش کرو. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الرجل القوی عند اللہ خیر من الرجل الضعیف. حضور پاک فرماتے ہیں طاقتور اور مضبوط مومن اللہ کو لاغر اور کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. عجیب لوگ ہیں آپ. میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں عظیمت کے راستے ہیں، عظیمت کے راستے ہیں، رخصت نہیں، عظیمت کے راستے ہیں. آگے بڑھ کے کام کرو. میں نے آپ سے کہا نا، کیا میں کیا سمجھاؤں؟ آپ نے کہا مولانا صاحب کیسی بات شروع؟ اٹھاؤ صحیح بخاری. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس نے شادیوں پر کیا فرمایا؟ ان خیر هذه الامت اکثرها نساء. حضور کی امت میں جس کی بیویاں زیادہ ہیں وہ امت کا سب سے افضل آدمی ہے. جب تھوڑی سبحان اللہ کیوں نہیں نکل دی بھائی؟ بے وقوفو، تم تو نہ جلو، میرا مخالف جلے تو سمجھ آتی ہے. تم تو خوش ہو کہ ہمارا شیخ ہے، کوئی اور جلے تو جلے تو مخالف جلے، تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں تو سینہ تان کے چلنا. میں مذاق نہیں کرتا، میری بات کو سمجھو. تم نکلو میدان میں، کہو جی ہمارے شیخ کو دیکھو، یہ ہے شیخ، باطل سے بھی لڑ رہا ہے، خانقاہ بھی چلا رہا ہے، کتابیں بھی آ رہی ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں، مدرسے بھی ہو رہے ہیں، ملک اور بیرون ملک دن رات اس نے کی ہے، پوری زمین کو سمیٹ کے رکھ دی ہے. جتنا بس میں تو ہمارے شیخ گئے ہیں. یہ ہمارا شیخ صاحب عظیمت ہے. تم سر کیوں جھکاتے ہو؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جلے ہمارا دشمن، قل موتوا بغیظکم. اللہ نے فرمایا، اللہ نے میرے پیغمبر ان منافقین سے کہہ دو موتوا بغیظکم، تم اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، لیکن میرا پیغمبر یوں ہی جائے گا. پیغمبر کے ورثاء کو نبی کی طرح جینا چاہیے. کوئی سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ دیا یہ ٹھاٹ باٹ سیکھو، لیکن جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ اپنی اوقات رہو. گھر سمجھو. اور میں سناتا ہوں نا، ہمارے یہاں دیہات میں ڈیرے پر لوگ رات کو بیٹھے ہیں، تو ایک آدمی آیا تو دور کھڑا ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیڑے ہیں؟
آخر جی شیرا ہاتھ کے ڈانگ اگے کیوں نہیں ہوندا کتے تو ڈرنا کون ہو شیر ہاتھ میں کیا ہے ڈنڈا آگے کیوں نہیں آتا کتے سے ڈرتا کیا اس طرح کے شیر نہ بننا اس طرح کے شیر نہ بننا آپ سمجھ آ رہی ہے ہمارے ساتھ تعلق ہے ہمارے مریدین خلفاء میں سب سے کہتا ہوں بے داڑھی سفید ہوگی سفید کرو بس سفید رکھو اس کو آپ سفید کرو سفید چلنے دو استاد جی آپ میں نے کہا میری داڑھی سیاہ نہیں ہے میں نے داڑھی کو کالا نہیں کیا قرآن کریم ہے مدہامتان جنت میں دو باغ اتنے سبز گہرے ہوں گے کہ دیکھنے میں سیاہ نظر آئیں گے ہماری داڑھی اتنی براؤن ہے ڈارک کہ دیکھنے میں سیاہ لگتی ہے جبکہ سیاہ نہیں ہے ہم آپ کی طرح رکھے میں نے کہا نہیں تم اپنے ابا جان کی طرح رکھو جو تم نے کام کرنا ہے اسی طرح اپنی داڑھی رکھو جیسا کام ہو نا لباس ویسا ہونا چاہیے میں اپنے طلباء کو نہیں کہتا خانقاہی ٹوپی پہنو خانقاہی ٹوپی پہنو جو تم نے کام کرنا ہے اسی طرح ٹوپی اسی طرح پگڑی اسی طرح داڑھی اسی طرح چلا کرو إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله